سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔
آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا،
سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور یہی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رقت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔
یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے، لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہے جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے، میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا۔ وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ میں قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے، تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا۔ اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے، اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے، یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور دعا تجھ سے کرتے ہیں، واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے، اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو، ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے۔ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے۔ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا۔ میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل ہوئے، آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے، بالکل واضح بات ہے۔ تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے۔ ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا۔ ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے۔ اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ کے جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں، جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ، ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اس لیے حکم دیا گیا۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں۔ تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم۔ بکریوں کا ریوڑ والے کیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے، تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو۔ عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی؟ جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو، اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بس نماز قضا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے، تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے۔ فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا۔ باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ ذکر کی 3 اقسام، نمبر 1 فاقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور جتنے بھی فرائض ہیں خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر۔
رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز۔ لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ تین ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں، جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت ہے، یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت میں۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلے کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔
دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نہ، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر ہے تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری ہے. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس دوران یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے۔ یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جانا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند سنن الکبری البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا،
سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو، پورے ملک میں عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں۔ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہوں۔ ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے۔ پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا، تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں۔ جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں، لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہیں۔ اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے۔ چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی۔ 6 رکوع تو کور ہو گئے نا، 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا۔ ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے، اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا۔ تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا، 4 قرآن آپ کے۔ تو سرکار 1 سال نہیں، 1 دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی۔ آپ جتنا بھی پڑھ لینا، دوبارہ اس صورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک ایک صورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں، واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یاد رکھیں، جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی زیرو ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کرے اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی، ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائیں گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. تلاوت سے اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ترجمہ والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں جی سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں. ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں. نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، پورے پروٹوکول کے ساتھ. اس میں تو میری مدد فرما.
اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور ایسا طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، اس پہ تو میری مدد فرما. یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا. ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، بالکل صحیح ہے. میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے. کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک مکتب فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھایا وہ پڑھا کریں. درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو یہ جواب سن لیں، یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے، کیونکہ درود دعا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اچھا، اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کس سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں. میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما. تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے. اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا. اپنے آپ سے کہے گا نہیں، وہ بھیج دے گا. تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے. اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود. فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797، صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے، یہ والا طریق، اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھائے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں، جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت ہے. صحیح بخاری 3370، جس میں کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس میں نے کلیریفیکیشن دی تھی. تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا. ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. ابن جریر طبری اسلام کی پہلی تفسیر، انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے. یہ اللہ کا درود ہے اور فرشتوں نے اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا. اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا. اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے. رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں. خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے، روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے. پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی. اے بوٹی پنجابی والا نہیں، اے اردو والا بوٹی. اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے.
ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے، اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ ہاں سن نسائی میں ہے، جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات، یہ سن نسائی میں ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتی بھیجے گا۔ تو درود دعائے رحمت ہے، رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے، میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا، وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔